ابھی ایک بیان میں نے سنا ایک مردود ایک بدبخت کا، اور اس طریقے کے بیان بازیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ایک بدبخت کا میں نے بیان سنا ہمارے نبی کے بارے میں، اس نے کہا کہ اب تو راوڑ کے بجائے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہمارے نبی کا اس نے نام لے کے کہا کہ ان کا پتلا جلنا چاہیے۔ یہ حالات کیوں پیدا ہو رہے ہیں میرے بھائی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل کردار سے دنیا ناواقف ہے۔ مجھے یقین ہے اگر محمد رسول اللہ کی صحیح زندگی کو ان بدبختوں نے مردودوں نے پڑھا ہوتا، ان کی زبان سے کبھی یہ جملے نہ نکلتے۔ کہیں نہ کہیں ہمیں اور آپ کو اپنے گریبان بھی جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس اپنے بھائیوں تک، اپنے برادران وطن تک کیا اپنے نبی کی سیرت کو پہنچایا؟ نہ تو ہم نے کتابی شکل میں پہنچایا، نہ اپنے عمل کے ذریعے پہنچایا کہ نبی کی زندگی کیسی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی راتوں میں اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں میرے بھائی۔ حضرت جبریل آ کے پوچھ رہے ہیں کیوں رو رہے ہیں آپ؟ کہا کہ اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دلواتا حضرت جبریل کے ذریعے، اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، اے محمد رسول اللہ پریشان نہ ہو، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کر دیں گے، خوش کر دیں گے۔ تو یہ تھی نبی کی گھر کی زندگی۔ اللہ کے نبی اپنے گھر میں ایک شوہر کی حیثیت سے کیسے تھے؟ ایز اے ہسبینڈ آپ کیسے تھے؟ آپ فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی فیملی کے لیے سب سے اچھا ہو، اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا ہو، اور میں تم میں اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ بیویوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے۔ بھائی 9 بیویاں تھی نا آپ کی، دنیا آج اعتراض کر رہی ہے کہ نبی کی 9 بیویاں کیوں تھی؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ نبی کی 9 بیویاں 9 الگ الگ کلچر سے ہیں۔ اس میں یہودی سردار کی بیٹی حضرت صفیہ بھی ہے، اس میں آپ کے کٹر دشمن، کبھی کسی زمانے میں کٹر دشمن تھے حضرت ابو سفیان، ان کی بیٹی حضرت جویریہ نہیں معاف کی حضرت ام حبیبہ بھی ہے، اس میں آپ کے پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب بنت جہش بھی ہیں۔ یہ 9 بیویاں جو آپ کی ہیں، الگ الگ کلچر، الگ الگ خاندانوں سے ان کا تعلق ہے۔ ظاہر ہے ہماری ایک بیوی ہوتی ہے، ہم بہت ساری چیزوں میں اس کے ساتھ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، نوک جھوک ہوتی ہے۔ یہ 9 الگ الگ کلچر سے آئی ہوئی بیویاں ہیں۔ نبی نے کتنے صبر و تحمل کے ساتھ ان بیویوں کو رکھا ہوگا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی۔ اس زمانے میں عورت حیض کی حالت میں ہوتی تھی، ناپاک سمجھتے تھے لوگ۔ ناپاک اس معنی میں کہ اس کا کھانا الگ، اس کا پانی الگ، اس کا برتن الگ۔ اس ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم کیا دی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی اور پیالے سے پانی پیتی تھی، اور جہاں میں منہ لگاتی تھی اللہ کے پیارے حبیب وہی منہ لگاتے تھے۔ میں گوشت کھاتی تھی، ہڈی پہ گوشت تھوڑا سا کھاتی تھی، باقی بچا کے میں اللہ کے پیارے نبی کو دیتی تھی، اور جہاں سے میں نے منہ لگایا ہوتا تھا وہیں سے اللہ کے پیارے نبی اس گوشت کو کھا لیتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی آپ کو سب سے زیادہ محبت دنیا میں کس سے ہے؟ آپ نے کہا عائشہ سے۔ بیوی سے محبت ہے اور محبت کا اظہار بھی آپ کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں صاحب بیوی سے محبت ہے تو یہ پرائیویٹ بات ہے، لوگوں کے سامنے نہیں آنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کسی نے پوچھا تو آپ نے بتا دیا کہ میں عائشہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی کا اخلاق اپنی بیوی کے ساتھ۔ کبھی بیویوں کے ساتھ ایٹیٹیوڈ آپ نے نہیں دکھایا۔ مسجد نبوی میں عید کا موقع ہے، حبشی لوگ آئے ہیں، نیزے اور برچی کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کی نظر پڑ گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ دیکھنا چاہتی ہو؟ کہا کہ ہاں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اب اللہ کے نبی کے کمرے سے حضرت عائشہ اس حبشیوں کے کھیل کو دیکھ رہی ہیں، اور اللہ کے نبی کھڑے ہیں اور حضرت عائشہ آپ کے کندھے پر اپنا سر رکھ کر کے یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ اور جب تک حضرت عائشہ خود سے تھک نہیں گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہٹے۔ اللہ اکبر، کیا اخلاق تھا۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، آپ نے کہا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا ہو۔ آج ہمارے یہاں لوگ بیوی کا معاملہ آتا ہے نا تو ایسا ظاہر کرتے ہیں جیسے بیوی کے وہ باس ہیں، بیوی جو ہے نوکرانی ہے، وہ آقا ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہ شریک حیات، یہ ہم سفر کا رشتہ ہے۔ اس کو غلام اور اس کو آقا کا رشتہ مت بناؤ۔ نبی نے اس کو محبت کا رشتہ بنایا، محبت کا رشتہ رہنے دو۔ اور آگے بڑھیے، ایک باپ کی حیثیت سے اللہ کے پیارے نبی کیسے تھے؟
اللہ کے پیارے نبی 4 بیٹیوں کے باپ تھے. آج بیٹیوں کا باپ ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے میرے بھائیوں. اور میں ایک بات بڑے یقین کے ساتھ آپ سے کہہ دیتا ہوں, زمانہ بہت فتنوں کا ہے. آپ نے لاکھ اپنے بچیوں کو نقاب پہنایا ہوگا, لیکن اگر آپ نے اپنی بچیوں کو دینی تربیت نہیں دی ہوگی, آپ کی بیٹی نقاب پہن کر کے گھر سے نکلے گی تب بھی وہ غلط کاموں سے نہیں بچ پائے گی. آج آپ یقین کریں, کل کا واقعہ بنارس میں ملدیہ چوراہے پر میں کسی کام سے گیا. ایک لڑکی جو سر سے پیر تک مکمل نقاب میں, ہاتھوں میں دستانہ بھی ہے اور پیروں میں موزہ بھی ہے, گھر سے پورے اسلامی پردے کے ساتھ نکلی ہے, پیچھے اسکول اور کالج کا بیگ بھی ہے اور موبائل پر کسی سے بات کر رہی ہے, اور اس کے برابر میں غیر مسلم لڑکا بھی چل رہا ہے. میں نے محسوس کر لیا کہ وہ اسی لڑکی سے بات کر رہی ہے اور شاید اس سے ملاقات کا معاملہ طے ہو رہا ہے. اب تو آنکھیں عادی ہو گئی اس طریقے کے واقعات دیکھنے کے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ گھر سے نقاب پہن کر کے نکلنا یہ کافی نہیں ہے. تربیت کیا کی ہے آپ نے؟ ہمارے یہاں تربیت کے نام پہ زیرو ہے صاحب. گھر میں ہماری لڑکیوں نے بس مولوی صاحب سے, حافظ جی سے قرآن پڑھ لیا, ہو گیا, ہوگی تربیت. آپ کی بیٹی نے رٹو طوطے کی طرح قرآن پڑھ بھی لیا, 2-4 اردو کی کتابیں پڑھ بھی لی, اس سے دین کی تربیت نہیں ہو جائے گی. وہ اسکول گئی, وہ کالج گئی, وہ یونیورسٹی گئی, جہاں بھی گئی اسے کہیں دین نہیں ملا. اسے انسٹاگرام نے بھی بے حیائی سکھائی, اسے فیس بک نے بھی بے حیائی سکھائی, اس کی سہیلیوں نے بے حیائی سکھائی, اس کے ماحول میں بے حیائی ملی. اسے حیا کا سبق کون دے گا؟ اس کی ماں دے گی. اس کو حیا کا سبق کون دے گا؟ اس کا باپ دے گا. اس لیے میرے بھائیوں, نبی نے اپنی 4 بیٹیوں کی جو تربیت کی ہے وہ قابل غور ہے. آپ کی 2 بیٹیاں, عثمان غنی جیسے دولت مند انسان سے ان کا نکاح ہوتا ہے. کوئی ایک واقعہ لا کے دکھا دو کہ اللہ کے پیارے نبی کی یہ 2 بیٹیاں حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم ایک امیر گھر میں جاتی ہیں. ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں مڈل کلاس گھر سے وہ ایک امیر گھر میں جاتی ہیں, مگر میاں بیوی کے درمیان کبھی کوئی انبن نہیں ہوتی ہے. یہ تربیت تھی اللہ کے پیارے نبی کی, یہ تربیت تھی حضرت خدیجہ کی. آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی, سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا, ان کی شادی حضرت علی سے ہوتی ہے. اور حضرت علی فائنینشلی بہت کمزور ہوتے, بہت غریب ہوتے ہیں, مگر کبھی بھی پیسے کو لے کر کے, دولت کو لے کر کے میاں بیوی کا کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوتا ہے. یہ تربیت تھی اللہ کے. ایک مرتبہ حضرت فاطمہ آپ کے پاس آئی, وقت اگر پورا ہونے لگے مجھے اشارہ کر دیجیے گا. حضرت فاطمہ آپ کے پاس آئی, کہا ابا جان معلوم ہوا اللہ کے نبی سے ملاقات میں حضرت عائشہ کو پیغام دیا انہوں نے کہ معلوم ہوا ہے کہ کچھ غلام آئے ہیں, آپ کی بیٹی اپنے ہاتھوں سے سارے کام کرتی ہے, اگر کوئی غلام ایکسٹرا ہو تو مجھے بھی مل جائے. اللہ کے نبی کو پتہ چلا, آپ پہنچے اپنی بیٹی کے گھر. بخاری کے الفاظ ہیں اور یہ حدیث مسند احمد میں اور تفصیل کے ساتھ ہے. آپ بیٹی کے گھر پہنچے, حضرت علی کہتے ہم دونوں میاں بیوی بستر پہ پہنچ چکے تھے, اللہ کے نبی بستر پہ آئے ہم دونوں. آپ نے کہا, اے میری بیٹی فاطمہ, اے میرے داماد علی, میرے پاس غلام ضرور آئے ہیں, لیکن میرے اصحاب صفہ جو میرے شاگرد ہیں, جو دین سیکھنے والے میرے اسٹوڈنٹس ہیں, میرے طلبہ ہیں, ابھی ان کو دین سکھانا ہے, ان کے کھانے کا انتظام کرنا ہے, ان کی بود و باش کا انتظام کرنا ہے. ابھی میرے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں, اتنی طاقت نہیں کہ میں تم کو غلام دے سکوں. اے میری بیٹی فاطمہ, میں اس سے اچھا طریقہ تم کو بتا رہا ہوں. جب تم بستر پہ سونے جاؤ 33 مرتبہ تم سبحان اللہ پڑھ لیا کرو, 33 بار تم الحمدللہ پڑھ لیا کرو, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو, تمہیں کسی غلام کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ تربیت تھی اللہ کے نبی. ایک مرتبہ آپ حضرت فاطمہ سے ملنے کے لیے گئے, آپ نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ کے دروازے پر کوئی پردہ ہے, اس پہ ڈیزائن بنا ہوا ہے. آپ نے وہ پردہ دیکھا, آپ وہیں سے واپس چلے آئے. حضرت فاطمہ کو پتا چلا کہ میرے ابا جان آ کر کے واپس چلے گئے. حضرت فاطمہ نے فوراً حضرت علی کو بھیجا, جا کے پوچھی اللہ کے پیارے نبی ہمارے گھر سے واپس کیوں چلے گئے. آپ نے فرمایا, اے علی, جب اپنی بیٹی کے گھر پہنچا, رأیت علی بابھا سترا موشیا, میں نے دیکھا کہ میری بیٹی کے گھر پہ ڈیزائن دار پردے لٹکے ہوئے ہیں. اے علی, میں نے تو اپنی بیٹی کو کبھی دنیا دار نہ بنایا تھا, میری بیٹی کب سے دنیا دار بن گئی؟ مالی ولی دنیا, جب میں نے دنیا سے اپنا ناتا نہیں جوڑا, میری بیٹی کب سے دنیا دار بن گئی. آج ہم دیکھتے ہیں اسی سماج میں اچھے دیندار گھروں کی لڑکیاں
شادی ہوئی، شوہر کے ساتھ ہنی مون منا رہی، اس کے فوٹوز اسٹیٹس پہ ڈال دیں، جینس کی پینٹ پہن کر کے، ٹی شرٹ پہن کر کے، بڑے اچھے دیندار گھروں کی لڑکیوں کے بارے میں رپورٹ آئی. یہ کیا ہے میرے بھائی؟ شادی ہوتے ہی تربیت ختم ہو گئی. اگر تربیت ہوئی ہوتی تو وہ اپنے سسرال جا کے بھی اسی تربیت پر قائم رہتے. اسی لیے میری بات نوٹ کر لو، اور آنے والے 10-20 سالوں میں اگر آپ نے اس طرف دھیان نہیں دیا، میں بہت بڑی تعداد میں محسوس کر رہا ہوں ہماری قوم کی بیٹیاں، ان کی دین کی عمارت اتنی کمزور ہے، بس ایک دھکا دینے کی ضرورت ہے. ایک بڑی تعداد میں مسلمان لڑکیاں اور لڑکے ایسے ہیں جو مسلمان گھر میں پیدا تو ہوئے ہیں، جن کا نام تو مسلمانوں والا ہے، جن کے ماں باپ تو مسلمان ہیں، مگر مینٹلی، ذہنی طور پر اسلام سے بالکل دور ہیں. انہیں اسلام کی باتیں بکواس لگتی ہیں، انہیں قرآن کی باتیں بکواس لگتی ہیں، انہیں اسلام کی باتیں بکواس لگتی ہیں. اب ایسے کمزور ایمان والے نوجوان لڑکیاں لڑکیوں کو اگر کوئی ذرا سا بہلا دے، پھسلا دے، تو اس کو مرتد ہونے میں دیر نہیں لگتی.